गंडापुर साहब एक बड़ी बुरी तरह से एक पॉलिसीज़ के एक चुंगल में फंस गए थे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से एक नई स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर दरकार थे, जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने इसमें शिरकत नहीं की। अलीमा साहिबा को असखुद डायरेक्टली जो है वो थोड़ा सा उनको पीछे बैकफुट पर कर दिया गया है। ये भी खान साहब की अपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। दिफाई एतबार से मुल्क एक बहुत अहम मरहले से गुजर रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती रही है ओवर द पास्ट मैनी मंथ्स, और अब उसके ऊपर बाकायदा एक्शन और बहुत मौसर एक्शन लिया जा रहा है। उस हवाले से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो तो बहरहाल ये सजेस्ट करते हैं कि जब तक इस पूरे अमल को और जो वहाँ पर ये जो खारजी दहशतगर्द हैं, जब तक एक आखिरी दहशतगर्द तक को एलिमिनेट नहीं कर देते, ये बाकायदा अल्फाज हैं कि जब तक आखिरी दहशतगर्द तक की एलिमिनेशन नहीं हो जाती तब तक हमारा जो ऑपरेशन है, जो स्क्रीनिंग या कोम्बिंग ऑपरेशन है, इनके खिलाफ वो जारी रहेगा। लेकिन इससे और आगे भी मामला इसके बियॉन्ड जाता है। उसकी वजह यह है कि अब बाकायदा जो अफगानिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन हैं, इवन वो भी जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पेपर्स हैं या जिनके पास शिनाख्ती कार्ड है, उनके अराउंड भी एक तरह की स्क्रूटनी जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है। और अब ज़रा ये बताते हैं कि बाकायदा फैमिली ट्री से, ख़ानदानी जो पूरा ट्री है उससे डिड्यूस करके पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से ख़ानदान हैं, उनके कितने लोग यहाँ आबाद हैं, कहाँ कहाँ पर आबाद हैं। और बिलखुसूस इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पख्तूनख्वा में जो इनकी ज़ाहिर है, क्योंकि मुहाजिरीन की तादाद वहाँ ज़्यादा है, तो पख्तूनख्वा में जो ये अमल है, जो वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके हवाले से ये अमल वहाँ पख्तूनख्वा में ये ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग टू ऑल्सो नोट, हमें अब ये बताया गया है कि एक ट्रांजिशन हुआ है इस सारी चीज़ों के दरमियान। आपको पता है पख्तूनख्वा में बहुत अहम तब्दीली हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव की तब्दीली हुई है, और किसी और के कहने पर नहीं, किसी बैरूनी सिफारिश पर नहीं, किसी और जमात की इंटरफेरेंस पर भी नहीं, बल्कि ये तब्दीली खुद इमरान खान साहब के कहने पर हुई है, जो कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हुई है। और गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े एक तवील अरसे बाद हटे हैं। मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि मैंने आपके इसी प्लेटफॉर्म पे पिछले एक अपने एनालिसिस में ये वाली बात की थी कि गंडापुर साहब एक बड़ी बुरी तरह से एक पॉलिसीज़ के एक चुंगल में फंस गए थे, और ऐसा मालूम होता था कि ना वो उनको पीटीआई की एज सच पजीराई हासिल है और ना उनको इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो पजीराई हासिल रही थी। एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो बताया जाता है कि गंडापुर साहब का इमरान खान साहब से खुद आया था, वो जाहिर है एक तो अलीमा खान साहिबा की बात पे वो सारा मामला था, जिस पे हमने बहुत दफ़ा बात की है तफसील से। इसके अलावा एक और इसका ये पहलू था कि इमरान खान साहब ये बार बार इसरार कर रहे थे कि आपकी एक पूरे सूबे में हुकूमत है, लेकिन फिर भी मेरी रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज़ नहीं की जा रही। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो कि खान साहब ने गंडापुर साहब को दी थी, और गंडापुर साहब का इसमें ख्याल था कि अगर हम एक और तहरीक चलाते हैं और उसका अंजाम 26 नवंबर जैसा होता है, उनका ये कहना था कि जो उसमें कारकुनान का नुकसान हुआ, उनके ख़ानदान वाले आज तक मुझसे जवाबदेही मांग रहे हैं, जवाबात तलब कर रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए कितनी आवाज़ उठाई, आपने हमें मुआवजे के तौर पर क्या दिया। वो ये समझते थे गंडापुर साहब कि अगर एक और तहरीक चलती है और अगर उसका भी अंजाम 26 नवंबर वाली तहरीक जैसा होता है, तो उसमें भी फिर यही होगा कि कुछ ज़ाहिर है अगर और मज़ीद कारकुनान का नुकसान हो और मज़ीद पार्टी की तरफ से, कारकुनान की तरफ से दबाव आए, जिसका एक बहुत जीता जागता मुजाहरा हमने पेशावर में होने वाले जलसे में भी देखा था कि जो गंडापुर साहब के ऊपर जिस तरह से उस जलसे में बैकलैश आया था, उनके ऊपर जिस तरह से बोतलें और चप्पलें उनके ऊपर बरसाई गई थी, तो ज़ाहिर है गम गुस्सा था कारकुनान का। गंडापुर साहब इस बात से बड़े एक बेहतर अंदाज में बावर थे, और वो ये समझते थे कि ये तहरीक जो है, ये तरीका ठीक नहीं होगा, बल्कि हम कोई मुज़ाकरात के ज़रिए, किसी मुज़ाकरात के चैनल के ज़रिए हम ये रिहाई वाला जो एक ऑब्जेक्टिव है पीटीआई का, जिसका हुसूल नहीं हो पा रहा, इमरान खान की रिहाई, तो उन्होंने कहा हम इस तरीके से जो है वो इस ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करते हैं। इस पे बेसिकली इमरान खान साहब कहते हैं ये उनका इख्तिलाफ बना था गंडापुर साहब से, जिस वजह से उन्होंने फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन किया और नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। अब बहरहाल नए वज़ीर आला, आपको पता है वफाकी वज़रा ने इसके ऊपर बाकायदा प्रेस टॉक्स भी की, बहुत कुछ वफाकी वज़रा की तरफ से कहा गया। इवन परवेज़ रशीद साहब मैदान में आ गए, जो कि वैसे आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट नहीं देते, उन तक ने वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि सुहेल आफरीदी को जो है वो सीएम बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बासानी
سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے. میرے بہرحال اس میں ذرائع مجھے یہی بات بتاتے ہیں کہ اس معاملے پہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ڈالی گئی. آپ کو پتہ ہے اس پہ جو آخری ریزسٹنس تھی وہ وہی تھی جو کہ فیصل کریم کنڈی گورنر پختونخوا کی طرف سے تھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ سگنیچر میچ نہیں ہو رہے, اور اس کو بھی بڑی بآسانی جو ہے پھر اس میں پی ٹی آئی قانون کا بھی انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ عدالت بھی گئے, اور انٹرسٹنگلی اسی عدالت سے پھر پی ٹی آئی کو ریلیف بھی ملا, جس کے اوپر پی ٹی آئی کہتے تھے کہ یہ 26ویں ترمیم کی جو ہیں یہ پیداوار ہیں عدالتیں اور کبھی ریلیف نہیں آ سکتا. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ان کو انہی عدالتوں سے ان کے نئے چیف منسٹر کو ریلیف بھی ملا, اور فوری طور پر جو ہے وہ گورنر کو یہ بھی کہا گیا کہ حلف جو ہے اس کا انتظام کیا جائے نئے سی ایم کے لیے. اس سارے پروسیس میں جو بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاصے ناراض نظر آتے ہیں, کیونکہ جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں لطف الرحمان صاحب, وہ چونکہ جے یو آئی کی طرف سے بطور سی ایم کینڈیڈیٹ ان کو پچ بھی کیا جا رہا تھا, اور ان کو کسی لیول پہ کسی طرح کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ یہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ سی ایم بن جائیں گے. جب ہم ایون اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ والی باتیں کرتے ہیں, تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے حکومت کے خلاف بھی انہوں نے اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے جو ہیں وہ یہاں پر پڑاؤ کریں گے اور یہاں پر احتجاج کریں گے. اور ایسے میں ایک تو ظاہر ہے ایک بالکل فیس ٹو فیس جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ بھی ہیں, اور دوسری طرف سے اپوزیشن والے بھی خاصا آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر آتے ہیں. جیسے کہ اب آپ دیکھیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, مصطفیٰ کھوکر صاحب, ان تک نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ یہ کہا ہے کہ آپ نہ حکومت کی طرف کے رہے اور نہ آپ اپوزیشن کی طرف کے رہے, اور آپ نے پھر ایک دفعہ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جو کہ پھر آپ کی کامیاب نہیں ہوئی. سو مطلب مولانا صاحب کے اوپر دونوں اطراف سے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک سیاسی بمباری کا ان کو سامنا ہے, حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. بلکہ میں یہ بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت تو ایز سچ مولانا صاحب کو کرٹیسائز نہیں کرتی, لیکن اپوزیشن بھر بھر کر مولانا صاحب پہ تنقید کر رہی ہے. انٹرسٹنگلی ہم نے کئی دفعہ یہ مدعا اٹھایا, یہ سوال اٹھایا کہ اگر مولانا صاحب اپوزیشن میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں تو یہ جو ٹی ٹی اے پلیٹ فارم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جے یو آئی, اس کا باضابطہ طور پر حصہ کیوں نہیں ہے. یہ بھی بہرحال ایک بات ہے کہ ٹی ٹی اے کا حصہ کبھی بھی جے یو آئی نہیں بنی, اور شاید یہی یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ جس وجہ سے جو یہ اپوزیشن کی تنظیم ہے ٹی ٹی اے وغیرہ, جس میں پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اور مولانا صاحب اس وقت کافی ٹف پوزیشن میں نظر آتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ بھی تھی کہ جو یہ ایک افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک نئی اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر درکار تھے. جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں ہونے کے باوجود بھی نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے اس میں شرکت نہیں کی, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنی جگہ مزمل اسلم صاحب کو وہاں نامنیٹ کر کے بھیجا, جو کہ مشیر خزانہ ہیں پختونخوا کے ایز وی اسپیک. یہ ایک بڑی دلچسپ سی ڈیولپمنٹ ہے. ایک طرف سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ مطلب میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ میری ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں کراتے, لیکن پوری طرح سے اس میٹنگ کا آپ یہ دیکھیں بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ یا تو اگر ایسا ہی تھا تو وہ اس میٹنگ کا پھر مکمل طرح سے بائیکاٹ کرتے اور کسی کو بھی پختونخوا سے نہ بھیجتے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک اہم ترین پورٹ فولیو رکھنے والے صوبائی وزیر یعنی مزمل اسلم صاحب کو اس میٹنگ میں بھیجا گیا. تو آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ یہ ایک ونس اگین ایک ایسی پالیسی تھی کہ کیرٹ اینڈ سٹک والی, کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. نہ اس میٹنگ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا اور نہ اس میٹنگ کو مکمل طور پر اون کیا گیا, یعنی سی ایم بھی یہاں پر نہیں گئے. یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یعنی جب میں نے پی ٹی آئی کے اپنے جو میرے ذرائع ہیں ان سے چیک کیا تو انہوں نے یہ باضابطہ طور پر مجھے بتایا کہ یہ ہم نے ایز اے پالیسی, ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی ہم نے یہ ایک پتہ کھیلا ہے کہ ہم میٹنگ میں سی ایم تو ہمارے نہیں جائیں گے, اور ہم بار بار یہ اصرار کریں گے کہ وہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک جو ہے وہ خان صاحب وہ ان سے ملاقات ان کی نہیں کروا دی جاتی اور طویل ملاقات نہیں کرا دی جاتی. وہیں پر دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہاں ہم نے پھر اس کو مکمل طور پر بائیکاٹ بھی نہیں کیا تاکہ یہ کہ ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی تو ہے وہ شمولیت کرے گا تاکہ یہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ اتنے ضروری مرحلے میں جس میں ایکچولی وہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہونا ہی پختونخوا سے ہے, اتنے اہم مرحلے میں پختونخوا کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. تو اس لیے ہم یہ اس لیول کی تنقید یا اس لیول کی کنفرنٹیشن ہم اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہماری نمائندگی بھی ہو. تو ایک ڈیول پالیسی جو ہے
اسٹریٹجی یا آپ سیاسی اسٹریٹجی اسے کہہ لیں، ایک ڈیول سیاسی اسٹریٹجی کے تحت اس میٹنگ کو لے کے جایا گیا ہے. اور ابھی میرے سورسز اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہو رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے نئی کابینہ کا بھی انتخاب ہونا ہے پختونخوا میں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو علیمہ صاحبہ سے جو قریب لوگ ہیں، ان کے زیادہ جو حلقہ احباب سے قریب تر پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں، اب وہ اس میں فوقیت حاصل کریں گے. کئی سارے نئے نام ہیں جو کہ اس میں آگے آئیں گے. تیمور جھگڑا صاحب کا میں نے نام سنا ہے کہ وہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ گنڈا پور سے کافی ڈسگرنٹلڈ بھی تھے، اور گنڈا پور صاحب سے ان کی کئی ساری شکایات تھیں، جیسے کہ جو پختونخوا میں الیکشن آڈٹ کی بات تھی جس پہ بار بار خان صاحب انہیں کہتے تھے اور وہ نہیں کراتے تھے. یہ بھی ایک شکایت تھی، کیونکہ تیمور جھگڑا صاحب خود بھی کہتے ہیں وہ ایک ان میں اگریوڈ پارٹی تھے، وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے. اور گنڈا پور صاحب سے کھل کے انہوں نے یہ والی بات کئی مقامات پہ کی ہے کہ ان کی نہیں بنتی تھی گنڈا پور صاحب سے. وہ بھی جو ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی شمولیت اس نئی کابینہ میں ایک بڑے اہم پورٹ فولیو میں ہونے جا رہی ہے. سو یہ کئی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، کئی ساری نئے چہرے ہیں جو کہ آپ کو پختونخوا کی کابینہ میں نظر آئیں گے. اور یہ اسی بیسکلی پی ٹی آئی کے ایک طرح سے آپ سمجھے جو الگ الگ ایک ذہن ہے پی ٹی آئی میں، الگ الگ تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ اسی چیز کی عکاسی آپ کو نظر آئے گی کہ جو علیمہ صاحبہ سے کلوز لوگ ہیں وہ جو ہے اب آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے. ہاں، لیکن ایک اور ایز اے پالیسی یہ چیز بھی کی گئی ہے کہ علیمہ صاحبہ کو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو پیچھے بیک فٹ پر کر دیا گیا ہے. یہ بھی خان صاحب کی اپنے انسٹرکشنز کے مطابق میرے سورسز کہتے ہیں یہ ہوا ہے، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو پیغامات ہیں خان صاحب کے وہ پہلے علیمہ صاحبہ دیا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ گنڈا پور صاحب والا ایپیسوڈ ہوا ہے تب سے علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ بیانات نہیں دیتی. اب نورین خان صاحبہ وہ جو ہیں وہ یہ سارے بیانات خان صاحب کے بہاف پہ آ کے وہ میڈیا کو بتاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم تبدیلی ہے جو کہ پی ٹی آئی میں ایز اے اسٹریٹجی ہوئی ہے، اور خان صاحب کے اپنے انسٹرکشنز پہ ان کے اپنے کہنے پر یہ تبدیلی ہوئی ہے.